ناسبیانہ یزیدانہ سوچ لے کر آؤ اور کہو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، بابا وہ تمہیں مبارک ہو. ہم تو اپنے کتے کا نام بھی یزید نہیں رکھتے ہیں. ہم تو اپنے محلے کے اپنے یہ جنگل کے اندر پھرنے والے سور کو بھی کبھی یزید نہیں کہتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ یزید قیامت کو احتجاج نہ کر دے کہ اللہ پاک اس مولوی سے پوچھ اس نے ہمیں یزید کیوں کہا، کیونکہ ہم نجس ہیں، پلید ہیں، سب کچھ ہے، پر ہم تیرے محبوب کی آل کے قاتل تو نہیں ہے. ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک اینکر نے مجھ سے پوچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ یزید سے کتنی نفرت کرتے ہو؟ میں نے کہا آپ سور سے کتنی نفرت کرتے ہیں؟ کہا جی وہ تو بہت زیادہ. میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت کے اندر ہیجان آ جاتا ہے جب میں لفظ خنزیر کہتا ہوں. میں نے کہا اس سے 100 گنا زیادہ میرا نام لگا، میرے نام سے یہ ذہن میں بٹھا کہ مجھے اتنی تکلیف، اتنی نفرت کس سے ہے؟ پھر بولو کس سے ہے؟ یزید سے ہے. حنیف قریشی کے اندر کوئی قصور نہیں ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ان کے ابے یزید کو رگڑا دیتا ہے. اور آپ یقین کریں مجھے ساری دنیا چھوڑ دے، میں نے یزید کے نعرے نہیں لگانے، میں نے حسین کے نعرے لگانے. اور یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے اسپیسیفکلی انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ہم تو اپنے کتوں کا نام بھی ان لوگوں کے نام کے اوپر نہ رکھیں، اور اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ یزید کا ذکر کیا. تو ہمارا مقدمہ انہوں نے مان لیا. کل تک جب ہم یہ کہتے تھے کہ یزید نام نہ رکھیں تو یہ لوگ کہتے تھے جی صحابہ کے بھی نام یزید ہیں. ہم کہتے تھے کہ صحابہ کے نام یزید ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کربلا نہیں ہوئی بھی تھی. ہمیں یزید نام کے مطلب سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس نام کو کیوں چھوڑا، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے دل دکھے تھے. تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں جی نام میں کیا رکھا ہوا ہے. اور میں پھر انہی کی ڈاکٹر میں بات کرتا تھا کہ بھئی تمہارا جو بایزید بستامی ہے اس نے اپنی کنیت رکھی ہوئی ہے ابو یزید. تو یہ کہتے تھے جی وہ یزید نام سے کیا ہوتا ہے. آج مفتی صاحب نے خود مان لیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہم اپنے کتے کا بھی نام یزید نہ رکھیں. تو جس بابے کے تم ماننے والے ہو اس نے تو اپنے پتر کا نام یزید رکھا ہوا تھا. تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں تو تیرا روحانی ابا وہ اپنی کنیت ابو یزید بستامی رکھے. ہوں دس میں صحیح کہتا ہوں نا کہ تم لوگ ان لوگوں کے ماننے والے ہو. دیکھیں کدھر دماغ گیا میرا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. اچھا یہ پیو وہ آپ بگوٹن والا وہ مانا نہیں آپ نے لینا، یہ میں علمی استاد اور روحانی طور پہ وہ مطلب لے رہا ہوں. پیو یہ وہ والا پیو نہیں لے رہا، پھر اور پاسے نہ ٹور پمٹ. دیکھیں جب کراچی کے ایک مفتی نے کہا تھا کہ اس کو اپنا ابا نہیں ملتا، تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یار تم مجھے آؤٹ آف ویڈ لاک کہہ رہے ہو. مجھے پتا تھا کہ وہ اس سے مراد میرے روحانی استاد یا میرے مکتب فکر کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو اسی میں جواب دیا تھا کہ میرا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی امت کے روحانی باپ ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میرے ابا وہ ہیں. تو میں نے ان کی بات کے اوپر بھی کبھی نیگیٹو نہیں لیا تھا، لہٰذا میری بات میں بھی کوئی نیگیٹو نہ لے کہ میں اگر یہ پیو کا لفظ بول رہا ہوں تو یہ وہی والا لفظ بول رہا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے کتے کا نام بھی یزید نہ رکھیں. تو پھر ہم پوچھیں گے یہ بایزید بستامی نے کیوں اپنی کنیت رکھی ابو یزید؟ سوال ہے نا. یہ تم صوفیوں کا امام ہے نا ابو یزید بستامی، 261 ہجری میں یہ فوت ہوا ہے. اسی سیم سن میں ہمارا امام فوت ہوا ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، المتوفى 261 ہجری. ان کی کنیت ہے ابو الحسین اور تمہارے بابے کی کنیت ہے ابو یزید. بھائی جب ابو یزید کو نیت ہوگی تو بکواسیات بھی منہ سے نکلیں گے بقول تمہارے، کیونکہ تم نے دفاع کیا ہے. میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا اللہ کے رسول، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. اب سوال یہ ہے کہ وہ درخت میں سے موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو کس کی آواز تھی؟ اللہ کی تھی. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ ہوں، میں ہوں اللہ. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اللہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام الہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اللہ اکبر. یہ وہی ہے جس نے کہا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اور اس نے کہا میں قسمیہ کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کا دفاع یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. واہ واہ واہ. اور اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا، وہاں پہ بھی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو انہیں وحی کیا جاتا ہے. تو اس نے دفاع کیا تھا اس کا. تو بھائی جب اس قسم کی تم لوگوں کی عقیدتیں ہوں گی تو تمہارے منہ سے یہ بکواسیات نکلیں گے. اور دیکھیں جو لوگ ان کا دفاع کرنے والے پرانے بھی ہیں وہ بھی لگڑے میں آ گئے. علی اجمیری صاحب نے کشف المجموع میں لکھا ہے کہ میرا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، میں بایزید بستامی کی قبر پہ گیا، میرا اللہ نے مسئلہ حل کیا.
اور پھر باجید بستامی کا شکر ثابت کرنے کے لیے کشف المحجوب میں ہی ان سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا. نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک گستاخانہ جھوٹ جو مشہور تھا، خود ان کے پیر کرم شاہ الازری نے لکھا ہے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں ضیاء القرآن کے اندر کہ یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں چیزیں داخل کی ہیں. لیکن اسی پیر کرم شاہ نے کشف المحجوب کی تعریف کی اور مقدمہ اس کے حق میں لکھ دیا، حالانکہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی. نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کی نظر اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی اور اس کی نفرت اللہ نے اس کے خاوند کے دل میں ڈال دی اور نبی علیہ السلام نے شادی کر لی ان کے ساتھ، سیدہ زینب کے ساتھ. وہ واقعی کچھ اور تھا، یہ انہوں نے اپنے بزرگ کی طرف منسوب کر کے باجید بستامی کا شکر بچایا کہ بھی اگر ہمارے بابے بھی کوئی بکواسیات بول دیتے ہیں نا تو حالت شکر میں ہوتے ہیں، جس طرح نبی بھی تو گئے تھے نعوذ باللہ. اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ بھی جھوٹ باندھا، تورات کا وہ جھوٹا واقعہ منسوب کر کے کہ ان کا بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی تھی، پسند آ گئی، اور یہ نامی صحابی تھا، اسے مروا کے تو ان کی بیوی سے شادی کر لی. جنید بغدادی کا صاحب اور باجید بستامی کا شکر بچانے کے لیے علی اجمیری صاحب نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا. اگر یہ انہوں نے لکھا ہے، چلیں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا، لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا. لیکن چھاپ تو تم رہے ہو نا، بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہو اس کتاب کو، کشف المحجوب کو. کہتے ہیں جی جنہوں مرشد نہ لبے وہ ایک کتاب پڑھ لے. وہ ساڑھے ایک بابا جی بھی خادم رضوی صاحب بھی کہتے سن اینڈ پھڑ کے نا کشف المحجوب. پھر جدوں میں پھڑ کے جنوں کھول کے پڑھی نا پوری زندگی نہیں، پھر وہ بندہ بولیا بابا میری ویڈیو بھی ویکھدا سی، بولیا نہیں، ایک منڈا ہے نیٹ دے اوتے ہوندا ہے ہاں تو وہ کہندا ہے کہ لبیک دے اوتے وقف نہ کریا کرو، ساڈی مرضی اسی لبیک تے وقف کریے. اور میں نے کہا تھا یار آپ گردانیں اتنی لمبی لمبی پڑھتے ہیں، یہ لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ لفظ غلط ہے. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا. میں نے کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کرنے وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کی کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. تو اس کا انہیں پتا تھا یہ صحیح غلطی نکالی ہے، اور یہ میں نے کوئی شرارت کے لیے نہیں نکالی تھی. ویسے ان کی زندگی میں ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے تھے 2017 میں. جواب تو نہیں آیا، بار ایک بندہ مرڈر اٹیمپٹ کرنے کے لیے آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو، اس کے بعد سے ابھی تک 5 بندے آ چکے ہیں. تو ان کو پتا ہے. دیکھیں جو لوگ پھر ان کی اس طرح کے دفاع والے معاملات کرتے ہیں نا، وہ کدھر جا کے پھر گرتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا قرآن میں ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی تو اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں. وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر نظر کریں گے نعوذ باللہ، اور پھر اس قسم کی نظر. چلیں اچانک نظر پڑ جانا وہ اور ہے، جس طرح مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی اچانک نظر پڑ گئی اور آپ نے اپنی بیوی سے صحبت کی اور واپس آ کے کہا اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے. یہ معاملہ بالکل الگ ہے. لیکن یہ والی بات بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور جب آپ کو کوئی چیز ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے مبارک کے اثر سے اسے محسوس کر لیتے تھے. اتنے آپ کے رسپانس جو ہے نا وہ بالکل واضح ہوا کرتے تھے. جتنے مکار لوگ ہیں نا وہ اپنے رسپانس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جتنے صاف دل لوگ ہوتے ہیں نا جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ چہرے پہ نظر آ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام اگر ناراض ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا، آپ خوش ہوتے تھے آپ کے چہرے مبارک سے پتہ، کلین سلیٹ، اندر باہر سے ایک. تو یہ باجید کو بچاتے بچاتے انہوں نے تو حنیف قریشی صاحب اسی باجید کو بچاتے بچاتے آپ کے بزرگ بھی گستاخیاں کر گئے نبی علیہ السلام کی. آپ اپنے بزرگوں کو بچانے کی خاطر کم از کم اپنے ایمان کی تو حفاظت کریں، ان سے اعلان برات کریں. اور یہ میں آپ کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی ان لوگوں کے ناموں کے اوپر نہ رکھیں جو قاتلین اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کو شوق ہے نا کہ جی نہ رکھا جا سکتا ہے تو اس کا بھی شروع سے میں نے دیا. ہاں انج نہیں رکھو، ہاں رکھو اپنے بچوں کے نام یزید، تاکہ تمہارے بچے جب اسکول کالج میں جائیں تو لوگ کہیں اوے یزید آ گیا، اور جب چھٹی کے وقت تو لینے جائے تو کہیں یزید دا ابا آ گیا. رکھو نا تسی، پریکٹیکلی نہ رکھو، بڑی عقیدت ہے تمہیں، رکھ کے جواب دو. امت نے اپنے اجماع سے اس کو اٹھا کے پرے پھینک دیا، اور ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے تو اللہ کے فضل سے اب باقی لوگوں کے بھی نام رکھنے لوگوں نے چھوڑ دیے. حالانکہ ابھی ہم نے ان ناموں کے مطلب بھی نہیں ان کو بتائے تھے، وہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. ٹھیک ہے. چلیں یہ ایک موقع تھا، آپ کو پتا ہے ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم تو پلانٹ ارتھ سے باہر چھکا مارتے ہیں. ہاں بالکل، باؤنڈری سے باہر والی بات پرانی ہوگی اللہ کے فضل سے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.